بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اس دور میں ڈراموں، فلموں، گانوں، غیبتوں کی محفلوں اور فحاشی کی دنیا سے الگ کر کے قرآن اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں سننے کے لیے چنا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے ہادی بنانا ہوتا ہے۔ دیکھو کہیں تم ان خواہشات کے دھوکے میں یہ رنگ نہ کھو دینا۔ تم اللہ کے احسان کو بھول مت جانا کہ یہ جو تمہیں چنا گیا ہے اس احسان کی ناقدری نہ کرنا۔ کہیں تم بھی دھتکار دیے نہ جاؤ جیسے بنی اسرائیل دھتکار دیے گئے تھے، جیسے انہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے ناقدری کی تھی اور سمعینا واسینا کا مظاہرہ کیا تھا۔ سنو وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، سنو وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب وہ کسی کو چن لیتا ہے نا تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ پھر اس کے امتحان بھی خاص ہوتے ہیں، اس کی آزمائش بھی خاص ہوتی ہے اور اس کے انعام بھی خاص ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے تم نے گھبرانا نہیں ہے، یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا مضبوط ایمان اتنی زیادہ تکالیف۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہیں جتنا آزمائے گا تم سے اتنی محبت کرے گا، لہٰذا تم نے گھبرانا نہیں ہے، بس ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے اور ایسی استقامت دکھانا ہے کہ اس کے فرشتے اتر اتر کر تمہیں جنت کی بشارت دیں۔ اہلاً و سہلاً یا رمضان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح سے رمضان کو گزاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم رمضان کریم کے روزے رکھتے ہیں، لیکن شاید یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس رمضان کی برکت سے ہماری زندگی میں کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے، کتنی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی جس کے ذریعے آپ کو اس مہینے کی ویلیو اور فضیلت کا احساس ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک قبیلے کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں۔ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئیں۔ اس حدیث سے ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب فرض ادا کرتے ہیں تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ پورا کرنا ہے کیونکہ فرض ہے، ایک مشینی انداز میں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے اور ہمیں اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اسی طرح کی اور بھی احادیث ہیں جو رمضان المبارک کے فضائل میں ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ جب ہم رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک
رب کو بہت اچھا گزاریں گے، خوب ذکر کریں گے، خوب عبادت کریں گے، لیکن رمضان کے آخر تک آتے آتے یا پھر بعض دفعہ تو بیچ تک ہی ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہمارے اعمال کم ہوتے جاتے ہیں اور آخر تک 3 قسم کے لوگ رہ جاتے ہیں۔ پہلے وہ جن کا رمضان جس طرح شروع کیا تھا اسی طرح ختم ہوتا ہے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے رمضان اس طرح ختم ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال آدھے ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر آدھا ہو جاتا ہے، ان کی عبادت آدھی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے آخر تک یا بعض دفعہ تو بیچ میں ہی ان کے اعمال بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ان کی عبادات بالکل ختم ہو جاتی ہے، ان کے ذکر بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ باقی عبادات کا تو خیر پوچھنا ہی نہیں، نمازیں بھی چھوٹنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم اگر ہم غیر رمضان میں اتنی عبادت نہیں کر رہے ہیں، وہ 11 مہینے آپ سائڈ پر رکھ دیں، صرف آپ یہ 1 مہینہ اپنے سامنے رکھیں اور یہ سوچیں کہ 11 مہینے جس طرح بھی گزریں اب ان کو جانے دیں، وہ تو ٹھیک نہیں کر سکتے، پر یہ جو مہینہ ہمیں ملا ہے اس کو ہم اس طرح گزاریں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس طرح گزاریں گے جس طرح ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، اتنا ذکر کہ اللہ کے فرشتے ہمیں پہچاننے لگیں، ان لوگوں کی طرح بن جائیں گے جن کا ذکر اللہ رب العزت اپنی فرشتوں کی محفلوں میں کرتے ہیں، وہ لوگ جن سے رب راضی رہتا ہے۔ تو اس رمضان میں اس نیت سے داخل ہوں کہ ہم نے اپنے رب کو اس بار منا لینا ہے، اس کو راضی کر لینا ہے، اس کے محبوب کے طریقے کو اپنا لینا ہے، اللہ کے حکموں پہ پورا اترنا ہے، اس کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ سے سب سے زیادہ دعا کریں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کا اچھا ذکر کریں، اچھا شکر کریں اور خوبصورت طریقے سے آپ کی عبادت کریں، اور رمضان کا استقبال اپنے دلوں کو صاف کر کے کریں تاکہ خوب نور برسے ان پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کریں اور ہمارے نور میں اضافہ کریں، ہمارے علم میں اضافہ کریں، ہمارے اعمال میں اضافہ کریں، اور رمضان اس طرح گزرے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، ہمارے گناہوں کے بوجھ ہٹ چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دنیا کے کام بھی بہترین کر دے، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہمیں نیکی سے بھرپور مواقع کے فائدے اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے، ہمارے ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، ان کو اجر عظیم عطا کرے، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔